قائد اعظم محمد علی جناح کیٹو کی برفیلی چوٹی پر آنکھوں میں اشکوں کی جھیل بنائے بیٹھے اپنے سالہ سال سے بنائی گئی کھیتی کو اجڑتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ ایک اجنبی ان کے پاس آیا اور کہا، حضور والا، آپ اس جان لیوا سردی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جناح نے جواب دیا، اکتا گیا ہوں دنیا کی محفلوں سے میں۔ اجنبی نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ جناح نے جواب دیا، ادھر بیٹھو بتاتا ہوں۔ پھر قائد نے اپنی کہانی شروع کی۔ کہا، میں بانی پاکستان ہوں اور میں اپنے وطن میں ہونے والے تماشوں سے اکتا گیا ہوں۔ میں اس ناقص نظام سے تنگ آ گیا ہوں۔ اجنبی نے پوچھا، کیسا نظام؟ جناح کی آنکھوں میں اشکوں کی جھیل پھوٹی اور لہر کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ اشکبار ہو کر بولے، ایسے جنگل کا نظام میرے وطن میں رائج ہے جہاں راجہ گدا ہوتا ہے، مرغوں کی محافظ لومڑی ہوتی ہے اور چوہوں کی نگہبان بلی، الو معمار ہوتا ہے، شیر باغی اور گیدڑ محافظ ہوتا ہے۔ اجنبی نے مزید وضاحت چاہی تو جناب بول اٹھے کہ میرے وطن کا قاضی بے ضمیر ہے، یہاں کا سیاستدان شعبدہ باز ہے، یہاں کا محافظ لٹیرا ہے، ڈاکٹر کسائی اور وکیل جھوٹا ہے اور صنعت کار سود پرست ہے، معیشت دلدل میں پھنسی ہے اور انصاف مہنگا ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ کا وطن تو ایک آئین کے تحت چلتا ہے اور ہر کوئی اس کی پاسداری کا پابند ہے۔ جناح ہنسے اور بولے، آئین تو صرف چند صفحوں پر مشتمل ایک کتابچہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، مظلوموں اور غریبوں کے لیے قانون ہے، ان کو ان کی مظلومیت اور غربت کی سزا دینے، امیروں اور مافیا کو تحفظ دینے کے لیے قانون موجود ہے۔ جناح بولے، یہاں تو مذہب کو بھی ایک کھلونا سمجھ لیا گیا ہے، جو چاہے جیسے استعمال کرے۔ کسی نے مذہب کو سیاسی ڈال بنا دیا ہے اور کسی نے مذہب کے نام پر کئی لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اجنبی نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کے وطن میں تو مفتی، زاہد اور ناصح موجود ہے جو کسی بھی ایسی غلط بات پر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ جناح افسردہ ہو کر بولے، اسی بات کا تو دکھ ہے۔ زاہد کا زہد ہے تو دکھانے کے لیے ہے، مفتی کا ہے فتویٰ تو کمانے کے لیے ہے، کہاں لاگو ہیں اس پہ احکام شریعت، ناصح کی نصیحت تو زمانے کے لیے ہے۔ اجنبی نے کہا، کیا آپ اپنی عوام سے بھی ناراض ہیں جو اکتا کر یہاں آ گئے ہیں؟ تو جناح نے کہا، یہاں بیوقوفوں کی کثرت ہے، میری عوام اتنی ہوشیار ہے کہ ان کو دوسروں کی سازش فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آستین کے سانپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ فلسطین میں ہونے والے تشدد کو فوراً دیکھ لیتی ہے، لیکن کشمیر میں ہونے والے ظلم اور تھرپارکر میں بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مرنے والے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی سماعت اتنی تیز ہے کہ فلسطین میں بچوں کی چیخیں، سسکیاں اور پکاریں سن لیتی ہیں، لیکن کشمیر میں ماؤں بہنوں کی سسکیاں اور پکاریں نہیں سن پاتی۔ اجنبی نے کہا، کشمیر سے یاد آیا، آج 5 فروری یعنی یوم کشمیر ہے، آپ کو تو لمبے لمبے میناروں والی مسجد کے قریب کھڑے ہو کر مجمع اکٹھا کر کے کشمیر کے موضوع پر پرجوش تقریر کرنی چاہیے تھی۔ مشاعروں میں کشمیر پر کہے جانے والے شعروں پر واہ واہ کرنا چاہیے تھا۔ کشمیر کی ہمدردی میں گائے جانے والے نغموں اور کشمیریوں کی ہمدردی میں بجنے والے ڈول کے ساتھ تالیاں پیٹنی چاہیے تھیں۔ جناح افسردہ ہو کر بولے، نہ گفتگو نہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، اگر ہے فکر گریباں تو گھر میں جا کے بیٹھو، یہ وہ عذاب ہے جو دیوانگی سے جائے گا، بجھے چراغ لٹی عصمتیں چمن اجڑا، یہ رنج جس نے دیے کیا خوشی سے جائے گا۔